Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کوئی مرد چور ہو یا عورت چور ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالنا، یہ بدلہ ہے خود ان کے اپنے کرتوتوں کا، اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان، اور اللہ طاقت والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا۔ لیکن خود اسی آیت کے اندر دو رینجز ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں دنیا کی عدالتوں میں بھی، اور یہی فطری انصاف کا قانون ہے کہ زیادہ تر جرائم کی رینج ہوتی ہے، کم سے کم سزا، زیادہ سے زیادہ سزا، اور کہیں کہیں معافی کا بھی جانے دینے کا وارننگ دے کر جج کو ڈسکریشن ہوتا ہے۔ وہ جج سارے حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے، تو یہ اس کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کسی کو وارننگ دے کے پہلی مرتبہ معاف بھی کر سکے۔ اس آیت کے اندر ہی خود رینج دی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھے۔ اب یہاں سامنے سے تو ترجمے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے یہ لفظ قطع، کاٹ دو، قطع کرنا، کاٹ دینا، اور ایک لفظ ہے ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی یہ اس کی جمع ہے، دونوں کے مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دینا۔ تو ید یعنی ہاتھ اور قطع کاٹ دینا، یہ صرف اس معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، ان کے صرف یہ معنی نہیں، یہ معنی بھی، اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ قطع، قطع معنی کاٹ دینا، اور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، منقطع کر دیا، سلسلہ منقطع ہو گیا، اب بریک ہو گیا وہ سلسلہ کسی بھی چیز کا، ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھیے میں نے بہت تھوڑی سی مثالیں دی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، درمیان کا ایک ذرا سا ٹکڑا دیا ہے آیت کا میں نے۔ وہ عورتیں تھیں مصر کی ہائی سوسائٹی کی، ہائی فائی سوسائٹی کی، اور وہاں پر عیاشی اور سیکس اور بے حیائی یہ کلچر تھا، یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی ہائی فائی سوسائٹی کے اندر۔ تو وہ عورت جس کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، یہ خبریں چاروں طرف اڑیں، اور وہ جو ہائی سوسائٹی کی عورتیں تھیں وہ باقاعدہ لعنت برآمد کرنے لگیں کہ کتنی بیوقوف ہے کہ ایک مرد کو، اور وہ بھی اس کے گھر رہتا ہے، اور وہ بھی اس کا ماتحت بھی ایسا کہ غلام ہے، اور اس تک کو وہ پھانس نہیں پا رہی ہے اور اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو باقاعدہ اس کے اوپر مذاق اڑنے لگا اس کا، اس بات کے اوپر۔ یہ وہاں کا کلچر تھا اس دور کا، اور پھر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور وہ سب آئیں۔ ایک دن دعوت رکھی گئی عزیز مصر کے یہاں جہاں وہ عورت رہتی تھی، اس کی عزیز مصر کی بیوی، اس کے گھر میں ایک دعوت اس نے کی، اس تمام عورتیں سب اکٹھی ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سامنے سے نکلے، ان کو آواز دی گئی، وہ سامنے سے نکلے، تو اب یہ الفاظ ہیں اس کے آگے، میں نے آپ کو پس منظر بتایا ابھی تک۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو بڑی بڑائی کی، ارے واہ کیا حسن ہے، کیا اسمارٹنس ہے، کیا جوانی ہے۔ وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کہاں سے کاٹ ڈالے؟ یہ کاٹ دیے، یہاں سے بازو سے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے الگ کر دیے، کلائیوں پہ سے ہاتھ فل کاٹ دیے، الگ کر دیے، انگلیاں کاٹ کے الگ کر دی، زخم ایسے ہوا کہ ہاتھ میں ذرا سا خون نکل آیا۔ اسے بھی تو ہاتھ کٹنا کہتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، ارے ہاتھ کٹ گیا، اب وہ کسی جگہ ذرا سا یہاں آیا، ہاتھ کسی سے کٹا تھا، خون نکلنے لگا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ فریب میں کیا تھا انہوں نے، اس کو چال تھی ان کو رجھانے کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہیں، یہ سب بالکل ان نیچرل بات ہے کہ کسی کے حسن سے مرعوب ہو کر جن کے ہاتھ میں چھری ان سب کے ایک ساتھ ہاتھ کٹ جائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ قرآن میں ہے آگے کہ وہ فریب دے رہی تھیں، فریب کر رہی تھیں، مکر کر رہی تھیں۔ یہ بھی کانسیپٹ غلط سمجھا گیا ہے کہ
سب کے ہاتھ کٹ گئے ایک دم سے، سب کے اوپر اتنا اثر ہو گیا کہ وہ پھل ہاتھ میں تھے اور چھریاں بھی ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت خاص موجود تھیں، اور وہ ایک ساتھ سب کے ہاتھ بھی کٹ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو وہ ایسا ہوا کہ وہ ان میں سے اکثر کے ذرا چھری لگ گئی اور یا چاقو لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ تو اب یہاں پہ بھی تو قطع ید کی بات ہے، قطعنا ایدیہن، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وہاں چور کے لیے بھی کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہی الفاظ ہیں دونوں۔ تو ہاتھ کاٹ ڈالنے کا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رینج یہ سمجھ لینا کہ ہاتھ یہاں سے جڑ سے کندھے سے الگ کر دیا جائے گا یا کلائی سے کاٹ کے دور پھینک دیا جائے گا، صرف یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اب کیا مطلب ہے اسے دیکھیں، اس کو اس پر پھر سے غور کریں گے۔ تو یہ میں نے ہاتھ کاٹنے کی مثال دی، دونوں الفاظ یہاں پر موجود ہیں وہی جو چور کی سزا کے لیے آئے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 110، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہاں قطع لفظ کو ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں، وہاں تو دونوں آ گئے تھے، وہ قطع ید، ابھی ہم قطع لفظ کو دیکھ رہے ہیں۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دل میں ایک جڑ بنی رہے گی بے یقینی کی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے، دل ہی ٹوٹ جائے، سب بکھر جائے۔ تو دل ٹوٹ جانا، کوئی ٹکڑے ہو جانا کوئی فزیکلی نہیں ہوتا، لفظ قطع ہے، ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے کٹ جائیں۔ تو یہ کٹ جانے کا مطلب جو ہے وہ فزیکلی مادی طور پر ہی نہیں ہوتا کہ بھائی دل ٹوٹ گیا تو کوئی ایسی چیز ہے کہ بریکیبل، وہ جیسی مادی فزیکلی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی تقطع، دل کٹ گیا۔ دل میں کوئی چیرا تھوڑے لگتا ہے کہ سرجن کا، الفاظ محاورے میں بھی استعمال ہوتے ہیں منقطع ہو جانے کے لیے، دل کھٹا ہو گیا، ان کے دل ایک دوسرے سے پارا پارا ہو گئے، ایک دوسرے سے کھٹے ہو گئے، جسے دل کھٹا ہو جانا بولتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 94 لقد تقطع، یہ اس میں قطع لفظ آیا ہے، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، تمہارے آپس کے سب رابطے منقطع ہو گئے، آپس کے جتنے کانٹیکٹس تھے وہ کٹ گئے۔ اب پھر یہ کٹنا جو ہے، یہ کٹنا فزیکلی کٹنا نہیں ہے، کوئی چیز چاقو یا تلوار یا دھاردار آلے سے کٹ جانا، کانٹیکٹس بریک ہو گئے۔ یہ اس معنی کے اندر یہ دیکھیے کہ سب محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سچ مچ کٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں یہ ہے کہ خالی ذرا سی انگلی کٹ گئی کسی جگہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وتقطعت، یہ آیا قطع اس کے اندر، وتقطعت بهم الاسباب، وہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، جو پیچھے چلتے تھے، جو بڑے بڑے لوگوں، ان کے جو فالوورز تھے وہ اب ان سے بیزار ہو جائیں گے اس دن۔ تقطعت بهم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، سب ذریعے جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، وہ ذرائع جتنے ہیں اسباب وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 93 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، قطع لفظ تقطعوا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ اس کے ترجمہ دیکھیے، ان لوگوں نے آپس کے اپنے معاملات کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے آپسی معاملات کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اب یہ کوئی مادی طور پر فزیکلی کوئی کسی چیز کو کوٹنے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوٹ کے چورا کر دیا گیا، تو تعلقات ٹوٹ جانا یہ بھی قطع ہے۔ اس کے لیے بتایا جنت کے لیے سورہ واقعہ میں آیت نمبر، چھوٹی چھوٹی تھی یہ دو آیتیں ملا دی گئی، بہت ذرا ذرا سی دو لفظوں کی، آیت 32-33، وفاکہۃ کثیرہ، بہت پھل و میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ان کا سلسلہ منقطع ہوگا یعنی پرماننٹ رہیں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور کبھی بھی وہ سلسلہ ہم ایسا نہیں ہوگا کہ اب ملنا ہے، اب کسی اور سیزن میں کبھی رک گئے یا پرماننٹ رک گئے، تو اس کے لیے بھی وہی قطع لفظ آ رہا ہے، کاٹنا نہیں ہے اس کو، جسے ہم فزیکلی کاٹنا کہیں، کہ وہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جاری رہے گا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 29، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے کہ تم لوگ مردوں کے پاس جاتے ہو، اب اس کا ترجمہ بڑی تعداد نے کیا ہے، تقطعون السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور راستوں کو کاٹ ڈالتے ہو،
یعنی ڈاکے ڈالتے ہو، اس کا ترجمہ سب اکثر نے یہ کیا بڑی تعداد میں۔ ترجمہ ایک اور بھی ہوتا ہے اس کا، دونوں کو لے لیں اور دونوں ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تم فطری راستہ جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہو نسل کو بڑھنے کا، تو وہ راستہ بند کر دیتے ہو۔ اب یہ بالکل سبیل بھی محاورے میں ہے، اور ڈاکے ڈالنے کا جو مفہوم لیا ہے وہاں پہ بھی راستہ تو راستہ ہے، راستے کو کاٹ دیتے ہو گے، تو اس کو ڈاکہ ڈالنا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ قطع لفظ کا۔ راستے کو کاٹ دینا یعنی لوگوں کی زندگی جو جاری رہ رہی ہے اس کو تم گڑبڑ میں ڈال دیتے ہو۔ اور اصل میں تو یہ وہ دونوں ہی ہم لیں گے، اس لیے کہ دونوں ترجمے کیے اور دونوں نکالے جا سکتے ہیں اس آیت سے، لیکن اصل میں تو یہ زیادہ قریب تر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی جنسی ضرورت کے لیے اور اس راستے کو ختم کر دیتے ہو جو نسل بڑھانے والا ہے، جو فطری راستہ ہے۔ تو اس کے لیے لفظ آیا قطع، کہ اسے روک دیتے ہو۔ تو اس میں روک کا مفہوم لگاتار چل رہا ہے، ایک دوسرے کی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دینا، روک دینا۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 32۔ قالت، ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا ان کے پاس کہ تم سرنڈر کر دو، تو اس نے اپنے کونسل کو، وزراء کو، منسٹرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ دربار والوں مجھے میرے کام میں مشورہ دو۔ دیکھیے فتویٰ لفظ نہیں آ رہا ہے، افتونی، مجھے فتویٰ دو اس کام میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا، یہ ہیں درمیان میں، حتی تشہدون، جب تک تم کوئی شہادت نہیں دے دو، یعنی تم بالکل اپنی اپنی باتیں نہیں کہہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، امر کہتے ہیں کام کو، تو میں کوئی بھی کام جو ہے وہ پھر طے نہیں کرتی۔ اب دیکھیے کیا ہے، تمہارے حاضر ہوئے بغیر میں اس کے معنی یہاں پہ جو محاورہ معنی آئے وہ آئے کہ میں کوئی کام طے نہیں کرتی، قطع امر، کاٹ ڈالنا ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں تو یہ وہاں سے آیا کوئی کام طے نہیں کرتی، معنی کہ میں کوئی ہر کام روک دیتی ہوں جب تک تمہارا کنسنٹ تمہاری نہیں ہوتی۔ یہ میں نے کچھ استعمال دکھائے آپ کو، بہت ہے قطع لفظ کے قرآن شریف کے اندر۔ تو کاٹ ڈالنا کوئی فزیکلی کسی چاقو یا دھاردار ہتھیار سے کاٹ کر بالکل وہ بھی الگ کر دینا، یہی معنی نہیں ہوتے۔ یہ طرح طرح کے استعمال ہوتے ہیں اس کے۔ ید، ہاتھ، چور کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، تو ید لفظ ہے، ید معنی ہاتھ، یہ اس کا واحد ہے، سنگولر۔ اس کی مثالیں کچھ چند دیکھیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد عورتیں سب آپس میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ جو برائیاں ہیں، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ پھیلاتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہوئے، وینہون عن المعروف، جو بھلائیاں ہیں ان سے روکتے ہیں۔ وہ یقبضون ایدیہم، اب ہاتھ کی بات چل رہی ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ لفظ ہے یقبضون، یقبضون کہتے ہیں قبض کر لینا، قبض کر لینا، روک لینا۔ ایدیہم، اپنے ہاتھ، ترجمہ اس کا کیا گیا ہر جگہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ کیا مطلب وہ ہاتھ بند رکھتے ہیں؟ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مٹھی بند کر رکھیے۔ اب اپنے ہاتھوں کو، تو وہ ہاتھوں کو ایسے تھوڑی رکھتے ہیں، یہ محاورہ ہے کہ خرچ نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ وہ مٹھی بند کیے رہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم، یہ لفظ آیا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ میں آئے، فردوا، تو انہوں نے لوٹائے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، اپنے منہ پر، اپنے ہاتھ لوٹائے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ منہ پر رکھ لیں کہ ہم بات نہیں کریں گے، ایسے کر لیں کوئی، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے۔ تو یہ ایک بامحاورہ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر ایک نے منع کر دیا، ہاں کہنے سے انکار کر دیا، تو اس کا یہ کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، یہ اپنے عربی کا محاورہ ہوا۔ اب ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھ سچ میں ڈال لیے، لفظ ہاتھ استعمال ہوا ہے، یہ بامحاورہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الحجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ید لفظ آیا ہے،
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان لانے والوں کسی معاملے میں لا تقدموا آگے مت بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے. اب دیکھیے ترجمے میں کہیں لفظ ہاتھ آیا ہی نہیں، جو ترجمے جتنے کیے گئے ہیں اس میں لفظ ہاتھ نہیں آیا. زبردستی ہم لا کے اور پھر اس سے پھر معنی نکالیں گے یہی نکلیں گے، لیکن پھر جو معنی نکلیں گے اصل اس کے اندر لفظ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اور رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے آگے مت بڑھو، یہ ہے لفظی ترجمہ. اب یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھا کرو، جو حکم دیا گیا ہے اس سے آگے مت بڑھو. بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 237 237. اللہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی. یہ پورا جو ہے یہ طلاق کی آیات چل رہی ہیں ساری، تو مہر معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. ان یعفون او یعفو الذی بیدہ آپس میں ایک عورت معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں، تو ہاتھ میں کوئی گرہ کوئی ڈال کے تھوڑی پکڑی گئی ہوئی ہے، مطلب جس کے کنٹرول، جس کا اصل اس کے اوپر جس کی سے ہے، جس کے کہنے سے نکاح باقی رہے گا، کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے، یا وہ معاف کر دے. سورہ المومنون آیت نمبر 88. قل من بیدہ، ید لفظ ہے، ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. ان سے کہو، تم ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی پاور یا حکومت ہے. تو ہاتھ میں حکومت نہیں ہوتی نا، کسی کے پرسنل ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے کہ یہ حکومت رکھی ہوئی ہے. یہ پاور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ید ہاتھ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایسے وقتہ میں نے آپ کو بہت یوز دکھایا کہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہر چیز کی حکومت ہے. اب یہاں ذالک، اب یہ سورہ حج آیت نمبر 10. ذالک بما قدمت یداک، یداک تمہارے ہاتھ، تیرے ہاتھ، تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کی وجہ سے ہے. ہاتھوں نے بھیجا، کمائی اپنی بھیجی، ہاتھوں نے بھیجا. خوب بولا جاتا ہے قرآن کے ترجموں میں، اسلامی اصطلاح میں تو بہت آتا ہے. تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو تم نے آگے بھیجا. آپ اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے کہیں بھیجتے ہیں، یہ الفاظ ہیں محاورے کہ تم نے جو عمل کیے وہ ملیں گے وہاں پر، اس کا رزلٹ ملے گا تمہیں. یہ قانون جو ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ بیان ہوا ہے. تم نے جو کیا وہ ملے گا. یہ اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. کہیں چیزیں اکٹھی کر کے اپنے ہاتھوں سے پارسل تھوڑی کرتے ہیں. تو لفظ یہ ید جو ہے، یہ ہاتھ، بہت طرح طرح کے یوز ہیں اور استعمال ہیں، اور یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے. سورہ الفرقان آیت 48. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یاد آ گیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمتی، اس کی رحمت کے ہاتھ کے بیچ میں، اللہ کی رحمت کے ہاتھوں کے بیچ سے. لفظی ترجمہ ہے. بین میں نے درمیان، یدئی تو یہ ہے کہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے. بین یدئی رحمتی کے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری، ہوائیں خوشخبری لے کے آ جاتی ہیں کہ رحمت نازل ہونے والی، پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں. اب یہاں ہاتھ لفظ تو آئے گا نہیں ترجمے میں سرے سے، ید ہاتھ استعمال ہوا ہے لفظ عربی میں. سورہ آل عمران آیت 3 اور 4 میں سے ہی. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. اس نے تمہارے اوپر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے آیا. اب لفظی ہے کہ جو اس کے ہاتھوں کے درمیان جو آیا. یہ عربی کے اندر یہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں، یہ بین یدیہ کے ان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، کہ اس سے پہلے.
جو پچھلی کتابیں اس سے پہلے آئیں اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب جو ہے، اور اس نے توریت انجیل نازل فرمائی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان لانے والو اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمت اتاری اس کو یاد کرو، جو نعمت تمہیں دی تھی۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا، مائل ہوئی ایک قوم، ان یبسطوا الیکم، کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے۔ ایک تو ہاتھ بڑھانا، قوم کوئی ہاتھ کیسے بڑھا رہی ہے کہیں سے؟ لوگوں کے ہاتھ ہے، قوم کے ہاتھ کی در سے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہاتھ بڑھانا بھی دونوں معنوں میں ہوتا ہے، کوئی ہاتھ بڑھا رہے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہ بھی اگر کسی انسان کا ہو تو ہاتھ ٹھیک ہے کہ بھائی ہاتھ ملا لیا، ایک قوم کے ہاتھ کدھر ہوتے ہیں؟ یہاں پر یہ اس معنوں کے اندر ہے کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا، یعنی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تمہارے اوپر۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تمہاری طرف آنے سے، عنکم۔ اب یہ میں ہاتھ لفظ کے استعمال دکھا رہا ہوں آپ کو مختلف، کہ ہاتھ کا مطلب صرف یہ ہاتھ نہیں ہوتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ تو کبھی نہیں ٹوٹے تھے، اس کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی تھی اسکن ڈیزیز کے، اس کے بعد اور انفیکشس بھی تھی، تو پھر گھر والوں نے اٹھا کے زندہ ہی مرنے سے پہلے باہر پھینک دیا تھا بیٹوں نے۔ اور ہاتھ ٹوٹ جانا نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹنا ہوتا ہے، یہ بھی محاورہ ہے کہ اب اس کے کام کسی کام کا نہیں بچا، صلاحیتیں ختم، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ایک ٹوٹ جائے تو دوسرے سے کچھ کر لے، دونوں ٹوٹ گئے کہ اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں بچا، ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی، جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب یہ ہاتھ لفظ جو ہے تو اور کہیں بھی ٹوٹ کے نہیں گرے ہاتھ اس کے، ہاتھ ٹوٹ کے گر گئے تھے اس کے، کسی ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئے تھے، کیا ہوا تھا تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ٹوٹے تھے۔ ایسے ہی پھر اب یہ میں پھر آ رہا ہوں یہاں پر اس آیت کے اوپر اپنی اوریجنل قطع کے میں نے آپ کو استعمال لکھا ہے کٹنے کے، اور پھر اسے آخری جو سب سے پہلے میں نے آیت رکھی تھی اسے پھر دوبارہ لکھی، کیونکہ وہاں پر دونوں الفاظ ہیں، قطع اور ید دونوں ہیں۔ ان عورتوں نے وہ قطعنا ایدیہن، جو عزیز مصر کی بیوی کے بلانے پہ آئی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو ہاتھوں میں انہوں نے مکاری میں ذرا سب، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہر ایک کے کٹ ہی گئے ہوں، ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، کچھ کے کٹ گئے ہوں گے، ہر ایک کا کوئی چیک کرنے جا رہے تھے وہ کہ دکھاؤ کسی کا رہ تو نہیں گیا کٹنے سے، اور کٹ کے کوئی انگلیاں الگ تھوڑی گر پڑی۔ تو یہ قطع ید اس کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ سچ مچ ہاتھ کاٹے، لیکن وہ ہاتھ میں جیسے کوئی معمولی سا کسی چیز سے کٹ جائے، کام کرتے میں کٹ جاتا ہے، تو ہاتھ کٹنا اسے بھی کہتے ہیں۔ اصل میں قطع جو ہے وہ منقطع ہو گیا، رک گیا، سلسلہ کسی چیز کی روک ہو گئی۔ تو اسلام کا اصل مقصد ہی کسی انسان کو تکلیف دینا نہیں ہے، سزا دینے، بلکہ جرم کو روکنا ہے کہ جرم رک جائے۔ اب جرم جو کوئی بہت عادی مجرم ہو، بہت پکا، بہت سزائیں بھی پا چکا، اس کے کوئی ڈنڈے ونڈے مارنے سے جرم نہیں رکتا، اسے تو پھر روک کر ہی رکھا جائے گا، یا اسے جان سے مارا جائے گا، ہٹایا جائے گا، یا روک کر رکھا جائے گا۔ اور ایسے بھی مجرم ہے کہ خالی وارننگ میں خبردار اب نہیں نظر آنا، یا تو ایک دفعہ ڈر گئے، بس غلطی ہو گئی تھی۔ اصل ہے کہ کیسے روک دیا جائے جرم کو، یہ مقصد ہے۔ کسی کو اس لیے کہ اس نے کچھ غلطی کر دی تھی تو غلطی کر دی تھی، توبہ کرے گا، آئندہ نہیں کرے گا، اسی کے لیے انسان کو یہاں رکھا ہے، اور اس کے اندر غلطی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی، توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرے۔ لیکن جہاں سماج میں، معاشرے میں دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس جرم کو روکنا ہے، تو پھر اب حالات کو دیکھا جائے گا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ سے رک جائے گا، وارننگ دینے سے، یا ہلکی پھلکی سزا سے، یا پھر اس کو آخری درجے کی سزا دی جائے۔ اس میں حالات و ماحول بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ماحول چل رہا ہے، چاروں طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور کھانا چرا لیا۔ اس کا تو اصول کہتا ہے قرآن، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو اضطراری حالت میں پھنس گیا کسی بات کا گناہ ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کر لیا تو چوری کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو حالات کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ
کوئی بے حیائی کی کسی نے حرکت کی اور چاروں طرف اتنا بے حیائی کا ماحول تھا کہ اپنے آپ کو پاک ہی رکھنا مشکل تھا، اور ایک یہ ہے کہ جہاں چاروں طرف ایک پاکی کا ماحول تھا اس میں کسی کی عزت پر حرف آئے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے اسلام وہ ماحول دیتا ہے، یہی تھرو آؤٹ ہوا۔ قانون پہلے دن سے دیے کب؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قانون کہاں دیے؟ پہلے ایک معاشرہ قائم کیا، ایک سوسائٹی قائم کی، پھر قانون آنے شروع ہوئے۔ اب یہ تدریجاً ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ پہلے سوسائٹی اسٹیبلش کرو، اب قانون آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آ رہے۔ پھر قانون بھی ایک ساتھ نہیں آ گئے سارے، اب یہ آخری قانون آ گیا۔ نشہ روکا بہت دنوں میں، ہلکے ہلکے اسٹیجز میں، حرام ناپاک چیز تو پہلے ہی سے تھی۔ قانون بھی ایسے کہ لوگ عمل کر سکے، بھی ماحول ویسا نہیں بنائے، کہے تو بتا تو دیا، اشارے بھی دے دیے کہ غلط ہے، یہ برا ہے، لیکن ابھی ایسا ماحول نہیں کہ سب سے کہہ دیں بالکل فوراً رک جاؤ۔ یہ ہے اس کی حکمت، اور یہ قرآن کا برائیوں سے روکنے کا انداز۔ اب سوسائٹی اور معاشرہ ہو نہیں، سزائیں وہی دے دی جائیں سب کو، تو وہ ان سزاؤں کے خلاف اگر کہیں پر چاروں طرف لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ صاحب یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، تو ٹھیک ہے بن گیا ہوگا۔ وہ قرآن کی سزاؤں کو اس سے نکال کر نہیں دیکھا جا سکتا جو پورا ماحول قرآن دے رہا ہے اور سارے احکامات دے رہا ہے، اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس میں اپنے مارجن ہے۔ واللہ عزیز الحکیم کے اندر دیکھیے دو باتیں ہیں، وہ چاہے تو وہ سزا دے، طاقت والا ہے، جرم کی سزا دلوا سکتا ہے، یہاں دنیا میں بھی وہ قانون رکھ دے اور آخرت میں سزا دے، لیکن حکمت بھی ہے اس کے اندر، ایسا نہیں کہ ہر ایک کو سزا دے دے گا، ایک جیسی سزا دے دے گا، تو اس لیے یہ صفات یہاں پر آئیں۔ اب دیکھیے اسی آیت کو اب دوبارہ سے دیکھیے، یہ چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ روک دو بجائے کاٹ دو کے، یہ اس کی روشنی میں جو ابھی تک آپ نے قطع اور ید کی دیکھا، روک دینا ہے، قطع کے معنی سلسلہ روک دو، یہ بنیادی معنی خالی کاٹ دینے نہیں ہے۔ تو اب اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہے وہ بھی ہے ترجمہ کہ دونوں ہاتھ کاٹ دینا، کہ ان کے ہاتھ روکو۔ اب وہ مختلف تدبیریں ہو سکتی ہیں، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور نکالا بھی کے معنی صرف عبرت کے نہیں ہوتے۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ کوئی کہے کہ صاحب دیکھیے یہ آیا کہ عبرت کے ساتھ میں بس سب ڈر جائیں سزا، تو پھر یہاں پہ تو کاٹنا ہی مطلب ہوگا۔ نقل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر یہ ہتھکڑیوں کو روک دیا، بیڑیوں کو روک دیا، وہ بھی روک کے معنوں میں ہوتا ہے، اس سے روک دیا۔ اب اس سے پھر آگے یہ الفاظ نکلے ہیں نکالا کے معنی عبرت بھی، تو اصل میں اس میں بھی روک کا ہی مفہوم ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کچھ کیا اس سے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ اسے روک دیا جائے، ان کے ہاتھوں کو روکو۔ وہ کیسے روکے یہ اسٹیٹ دیکھے کہ کیا کیا جائے، کس کے کیا حالات ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے روک کے سامان کے لیے یہ ڈسکریشن پاور دے دی گئی اسٹیٹ کو یا حاکم کو یا قاضی کو، یہ میننگ بھی اس کے ہیں۔ اب یہ ہو گئی، اسی میں نے آپ سے کہا تھا اسی آیت کے اندر ایک رینج دے دی گئی ہے، یہ ہلکی سے ہلکی ہے، وہ سخت سے سخت سزا ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کتنے کاٹے جاتے تھے، یہ وہ میں اس فقہ میں جا ہی نہیں رہا، بڑے اختلافات ہیں، اس تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن عبرتناک سزا کاٹنے کی کس اسٹیج پر کس عادی مجرم کو کب دی جائے، کس طرح کا کس درجے کا جرم تھا۔ اس میں جو بھی فقہ نے رکھا نا کہ بھئی کتنا ایک نصاب کتنا ہو چوری کا، اتنے سے اگر کم کیا ہو تو مت ہاتھ کاٹنا، اتنے سے زیادہ کیا ہو تو کاٹنا، تو پھر وہ کاٹنا بھی اگر ایک مارجن ہے اگر کسی جگہ کہ اس سے نیچے کی مت کاٹنا، اس سے اوپر ہاتھ کاٹ دینا، تو پھر اس سے اوپر بھی بتدریج ہی ہو کہ اس سے اوپر پہلے تھوڑا سا کاٹنا یا خالی انگلیاں کاٹنا، اور زیادہ کرے تو اور زیادہ کلائی سے کاٹ دینا، پھر یہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ بس اس لمٹ کو کراس کیا اور فل ہاتھ کر دیا، اس سے پہلے فل ہاتھ بچا ہوا ہے۔ تو یہ تو خیر قانون و فقہ کی باتیں ہیں، میں اس میں جا بھی نہیں رہا، اور یہ بیان ہوئی ہے کہ کم درجے کے جرم کے اوپر اب وہ نصاب کتنا ہے کیسے ہو، اس دور کے حساب سے کچھ تھا، اب آج کے حساب سے وہ اگر واقعی وہ نظام بن گیا ہو جہاں پر کہ جہاں پر ہر ایک کی ضرورت بھی پوری ہو، ہر ایک امن و امان سے ہے، بنیادی ضرورتیں، صرف لالچ کی وجہ سے دوسرے کی چیزوں کو روک دے، اس میں بھی کوئی کسی مالداری کا سے چرانے کے لیے کر رہا ہے اور کوئی کسی ضرورت مند کی چیزیں اٹھا لایا تو وہ برباد ہو گیا،
طرح طرح کے اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. تو وہ نظام اگر اتنا صاف ستھرا ہو تو اس کے اندر کوئی اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ بڑی سخت بات ہو گئی. اور اس میں بھی یہ کہ عادی مجرم ہے یا شروع کا ہے، تو اس حساب سے یہ ایک منیمم اور میکسیمم سزائیں خود اس آیت کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیے اسی کے آگے اگلی اس میں اور واضح ہے، وارننگ دے کر چھوڑ دو. فمن تاب من بعد ظلم، اور جس نے سچ مچ توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد، واصلح، یہ ایسی نہیں مانی جائے گی کسی نے وہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا میں اللہ توبہ کرتا ہوں. عدالت کے اندر عمل دیکھا جاتا ہے، ہر انٹینشن کا ایک عمل نکلتا ہے، عمل سے ثبوت ملتا ہے کہ کیا چاہتا تھا. فمن تابا، جو پلٹا ظلم کرنے کے بعد، وہ اصلاح، یہ ضروری ہے. پھر یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ اس کا جرم ایسا تھا کہ اصلاح کر لے گا، یا اس نے خود اصلاح کر لی پکڑے جانے سے پہلے. دونوں باتیں ہیں، پکڑے جانے سے پہلے اس نے خود اصلاح کر لی، پھر بات کو جرم معلوم ہوا اور لوگ نہیں کیا تھا اس نے، لیکن اب کافی دنوں پہلے کی اطلاع ملی تھی اور یہ اس کے بعد سے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، غلطی ہو گئی تھی، ختم ہو گئی بات، اصلاح کر لی اس نے، اس کی زندگی چوری کی نہیں ہے. اور یہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا جب اس آیت کی پچھلی مرتبہ جہاں سے شروع کیا تھا، آیت نمبر 38 کی تشریح، چور کسے کہتے ہیں؟ کسی بچے نے گھر میں سے کچھ اٹھا لیا، ایک دفعہ اٹھا لیا، وہ یہ نہیں کہلاتا کہ چور ہے، کہتے ہیں اس نے چوری کی. دونوں میں فرق ہے، اس نے آج چوری کی لیکن چور نہیں ہوتا. چور کسی کو یہ تو چور ہے، اس کا مطلب یہ چوری کرتا رہتا ہے. تو یہ چور لفظ بولا بھی اسی اس کے اندر جاتا ہے، مانے چور مرد چور عورت، یہ چور ہے. جانتے ہیں لوگ، بعض لوگوں کو کہ یہ پیشہ ہی چوری ہے ان کا. اور کسی نے کبھی کچھ اٹھا لیا یا چرایا، چاہے چھوٹی بڑی چیز، تو اس کے لیے عام نہیں کہ یہ ایک عمل تھا، اس نے اس دن چوری کی، لیکن اس سے یہ نہیں ہو گیا کہ اس کا نام چور پڑ جائے. فمن تاب من بعد ظلم، اگر پکڑے جانے سے پہلے اس نے اصلاح بھی کر لی ہے توبہ کر کے تو جانے دو. اور پکڑا بھی گیا ہے، اور یہ پھر یہ ڈسکریشن سارے حالات کے بعد یہ جج طے کرے گا کہ کیا وارننگ دے کے معاف یہ چھوڑ دے گا. توبہ تو اس نے سامنے زبانی کی لیکن اصلاح بھی کر لے گا. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اصلاح بھی کر لے گا، جانے دو، تو ڈسکریشن میں جانے بھی دے سکتا ہے. فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ بھی توبہ قبول فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تو غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا اور لگاتار رحم فرمانے والا ہے. تو یہ تھا قطع ید کی آیت، بڑی اہم تھی، پچھلا پورا درس اس میں نکلا اس کی مفہوم سمجھنے میں. اور یہ اسلام کل 5-6 جرائم کی سزا قرآن کے اندر آئی ہے، اس لیے ہے کہ پھر جرم رک جائیں. اس میں بہت بھیانک پہل وہ بھی ہیں، وہ بھی سخت سزائیں بھی ہیں اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. پھر وہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے تو فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہو جائے گا. بیمار کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگر ہاتھ سڑنے لگے تو، پیشنٹ کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں. اب یہ اگر اس کی تشریح میں لوگ صرف یہی دلیل دینے لگ جائیں کہ صاحب ہاتھ کاٹنا ضروری تھا، یہ تو زہر پھیل رہا تھا، یہ بھی تو دیکھیے زہر پھیل رہا تھا، زہر پھیلنے کے بعد کاٹنے کے قابل ہو گیا تھا یا بھی کوئی خالی ذرا سا ایک دانہ ہی نکلا تھا آگے کبھی، تو اس کے لیے ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، اس کے لیے پھر اس کی دوا کر دی جائے گی، اسے نکال دیا جائے گا. وہ کینسر اتنا ہو گیا ہے کہ کاٹنے کے دلیلیں اس کی آیت میں جب ادھر سے تو الزام آتے اسلام مخالفوں کی طرف سے کہ بڑی بھیانک سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، یہ تو غیر انسانی ہیں. اس کی دلیلیں ہمارے یہاں سے آتی ہیں کہ نہیں، معاشرے کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور اگر سب کے لیے عبرت کا سامان ہو اور اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر کبھی چوری نہیں ہوگی، اس لیے ہاتھ کاٹ دینا ضروری ہے. جیسے کسی کا پیشنٹ کا کوئی اگر کینسر ہو گیا ہے کسی پارٹ کے اندر تو اس کو نکال دینا ضروری ہے. یہ دیکھا جائے گا نا کینسر کسی سٹیج کا ہے پاؤں، یا جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ جب یہ نے کہا کہ یہ تمہارے جو یہ دانہ نکلا نا کینسر بن جائے گا، ذرا احتیاط کر لو. اب یہ مت کرنا کہیں تو خالی اتنی سی دوا کھا لو، اس سے بھی کام چلتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے سرجری ہوتی ہے خالی اتنے کو نکال دیا، بات ختم ہو گئی، ہاتھ تھوڑی کاٹ دیا جاتا ہے یا پاؤں. وہ اسٹیج آ جائے کہ اب اس کا رکنا ممکن ہی نہیں ہے اس بیماری کا، یہ تو پھر پورے جسم کو ختم کر دے گی، تو پھر اتنا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے. اصل میں تو وہ دلیل بھی جو یہاں سے دی جاتی ہے اس دلیل پر خود ہمارے دلیل دینے والے غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی
اس دلیل پر اگر غور کریں تو اس میں خود وہ اس دلیل کے اندر دلیلیں موجود ہیں کہ سب کی ایک سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر گریجول دیکھا جائے گا ہاں یہ جو سزائیں دی گئی یہ آخری سزا ہے، یہ نہیں کہ سب کو یہ دی جائے، یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے کسی جرم کی جو قرآن نے بیان کی، جن 5-6 جرائم کی بیان کی کہ یہ میکسیمم سزا ہے، تو پھر یہ کرو تاکہ عبرت لوگوں کو ہو اور تاکہ جرم روکا جا سکے۔ اب جرم نہیں روکا جا پا رہا، اس کو یہ سزا دیے بغیر